الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج ہم رفع یدین کا جو مسئلہ ہے نا اس پہ بات کر رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جب رفع یدین پہ بات کی تو اس نے ایک نہایت ہی جہالت پر مبنی جملہ کہا اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے اتنے رفع یدین پر لیکچر اب ریکارڈ کرا دی ہیں کہ اب رفع یدین فرض ہوں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے اس کا یہ تقریباً اگر آپ اس کو فقہی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ گستاخانہ بنتا ہے، کیونکہ فرض کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا وہی فرض ہوتا ہے۔ کسی کے ریکارڈنگ کروانے سے اور کسی کے دلائل دینے سے کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، اس لیے اس کو توبہ کرنی ہوگی اس فکرے پر۔ بخاری شریف کے اندر رفع یدین کے حوالے سے کافی حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے حدیث نمبر 737۔ قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن خالد عن ابی کلاب انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى هَكَذَا۔ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے جب نماز پڑھی تو تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب رکوع کیا تو بھی رفع یدین کیا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی رفع یدین کیا، اور کہا کہ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ رفع یدین کے حوالے سے اسی طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اب اہل سنت احناف کے نزدیک اس کے رد میں کیا دلائل ہیں؟ تو پہلی تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 828، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں 963 اور 964 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت محمد بن عمر بن عطا روایت کرتے ہیں انہ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی فذکرنا صلاۃ النبی فقالوا ابو حمید الساعدی انا كنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے، محمد بن عمر بن عطا روایت کرتے ہیں، اور ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی نماز کا ذکر چھیڑا تو حضرت ابو حمید سعدی نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نماز کس طرح ادا فرماتے تھے۔ پھر آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا، اور کیسے سکھایا کہتے ہیں رأیتہ، میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، حضور اپنے ہاتھوں کو تکبیر اولیٰ کے وقت کانوں تک بلند فرماتے، اور وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جماتے اور اپنی پشت کو برابر کرتے، اور جب وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ۔ تو یہ فرماتے گئے کہ جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تو بالکل سیدھے ہو گئے، حتیٰ کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ گئے، اور جب سجدہ فرمایا تو اپنے ہاتھ نہ تو پھیلا کر رکھے اور نہ ہی انہیں بند کیا، اور اپنی پاؤں کی انگلیوں پر رخ قبلہ کی طرف فرمایا۔ اب اس حدیث کے اندر انہوں نے کسی جگہ بھی رفع یدین کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور کی نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور صرف تکبیر اولیٰ کے وقت جو رفع یدین اس کا ذکر کیا ہے، نہ رکوع پہ کیا ہے اور نہ رکوع سے جاتے وقت کیا، اور نہ رکوع سے اٹھتے وقت کیا۔ تو ایک تو یہ ہماری دلیل ہو گئی کہ جب صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں نماز، نبی کریم علیہ السلام نے جس کو نماز پڑھ کے بتائی ہے، تو اس میں رفع یدین کا کہیں ذکر بھی نہیں۔ دوسرا، ہمارے نزدیک یہ جو رفع یدین ہے یہ منسوخ ہے، اور منسوخ اس حساب سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو آخری طریقہ ہے، حضور نے جو نماز پڑھائی ہے اس کے اندر رفع یدین موجود نہیں تھا۔ اس
کے حوالے سے ہمارے پر مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، عن جابر بن سامرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام خارج علینا ہم پر باہر سے تشریف لائے جبکہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور نے ہمیں دیکھا اور کہا کہ کیا ہے تمہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی نمازوں میں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، رفع یدین کر رہے ہو، رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، جیسا کہ اچھے گھوڑے دم ہلاتے ہیں تم اس طرح ہاتھوں کو ہلا رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون سے رہا کرو، سکون سے رہا کرو۔ اب یہاں پہ اب اس حدیث کو دیکھیں تو مسلم شریف میں حدیث ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے 3 طرح سے حکم فرمائے۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کیا ہے تمہیں ہاتھوں کو کیوں اٹھا رہے ہو، پھر فرمایا جیسے اچھے گھوڑے ہو اس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو، اور پھر فرمایا سکون سے رہا کرو نماز میں۔ یہ ہے وہ حدیث جس سے ہمارے نزدیک یہ رفع یدین جو پہلے دن تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کا جواب وہ جو ہے دوسرا گروہ رفع یدین والا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ نہیں کرتی، کیونکہ اس میں سلام کے وقت جو رفع یدین ہے اس کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرتے صحابہ تو یوں ہاتھ سے بھی سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، رکوع والے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے نسائی شریف کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ اور واقعہ ہے اور یہ اور واقعہ ہے، 2 الگ الگ واقعات کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے اندر یہاں پہ سلام کا ذکر ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ حضور ہمیں نماز پڑھا رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر پھر ہم نے جب ہاتھوں سلام پھیرا تو ہاتھوں سے بھی یوں سلام کیا، تو حضور نے ہمیں فرمایا کہ ہاتھوں والا سلام نہ کرو۔ تو وہ الگ واقعہ ہے، اس میں حضور نماز خود پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ جو جابر بن سامرہ والی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ، ہم پہ حضور باہر سے تشریف لائے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو 2 الگ الگ واقعات ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک وہ جو واقعہ ہے خارج علینا رسول اللہ، یہ والا جو واقعہ ہے یہ بعد کا ہے اور وہ پہلے کا ہے، اور بعد والا واقعہ ناسخ مان گیا اور وہ رفع یدین والا جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے اور بھی احادیث ہیں، مثلا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے اسود سے روایت کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، رأیت عمر بن الخطاب یرفع یدیہ فی اول مرۃ ثم لا یعود، حضرت عمر بن خطاب صرف پہلی دفعہ رفع یدین فرماتے اور پھر رفع یدین نماز میں نہیں فرماتے۔ یہ روایت موجود ہے شرح معانی الآثار کے اندر۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سالم بن کلیب جرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے تھے جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور ابن ابی شیبہ جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو امام بخاری کے جو استاد ہیں جن سے امام بخاری روایتیں لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی جب نماز پڑھتے تو اس میں سوائے پہلی رکعت تکبیر اولیٰ کے رفع یدین کے اور کوئی رفع یدین نہیں فرماتے تھے، تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بخاری میں اکثر روایتیں جو رفع یدین کی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آتی ہیں۔ تو یہ موطا امام محمد میں روایت موجود ہے کہ ابن عمر کو نماز کی افتتاح والی پہلی تکبیر میں کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے علاوہ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یہ عبدالعزیز بن حکیم جو ہیں موطا امام محمد میں ان کی حدیث نمبر صفحہ نمبر 92 93 94 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بھی اگر شروع میں رفع یدین فرمایا تھا تو بعد میں اس سے حضور علیہ السلام سے
سے دیکھ کر یا سن کر رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ رفع یدین جو ہے یہ مطلوب ہے۔